أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدنا سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور ایسے ہی مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندگان کو وہاں سے نکال باہر کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس. اور وہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو اپنے دین سے مرتد کر دے اگر ان کے بس میں ہے. اور یاد رہے کہ جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوتا ہے اور اسی پر اس کی موت آتی ہے تو اس دنیا آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیش رہیں گے. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے بڑے مہربان ہیں. ان آیات کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوۃ البدر اولا، اس سے واپسی کے بعد، اور غزوہ بدر اس سے کچھ پہلے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو دیگر 7 مہاجرین کے ساتھ امیر السریہ بنا کر روانہ کیا اور انہیں ایک خط عطا کیا اور ان سے یہ کہا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد میرا یہ خط کھولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اذا نظرت فی کتابی ھذا فامضی حتی تنزل بطن نخلۃ بین مکۃ والطائف ترصد بها قریشا وتعلم لنا من اخبارهم ولا تکرہن احدا علی المسیر معک، کہ جب تم میرا یہ خط دیکھو تو اس کے بعد تم چلتے رہنا اور مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جو مقام ہے اترنا اور قریش کا قافلوں کا گھات لگانا اور ان کی خبروں سے واقف ہونا تاکہ ہمیں اس کی اطلاع دے سکو. اور یہ یاد رہے کہ اپنے ساتھ چلنے پر کسی کو مجبور نہ کرنا. جب عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے خط دیکھا تو کہا کہ سمعا وطاعتا، بصر و چشم یہ حکم منظور ہے. اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کروں. جو بخوشی اور رغبت شہادت کی تمنا لے کر میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے اور جو یہاں سے لوٹنا چاہے وہ لوٹ جائے. لہٰذا وہ تمام کے تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے برضا و رغبت آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوئے. دوران راستہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے کسی جگہ گم ہو گیا. یہ دونوں صحابی اس کے تلاش میں نکل گئے یا باقی دستہ چلتا رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کا تذکرہ کیا تھا وہاں جا کر کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے کی طرف واپس ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. سوء اتفاق عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھی یہ خیال کیے ہوئے تھے وہ دن جمادی الاخری کا آخری دن یعنی 30 تاریخ ہے
جبکہ وہ ایک رجب تھا. یہ ایک ان کی انجانی غلطی تھی کہ رجب کے مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے یہ واقعہ پیش آ گیا. عمرو بن حضرمی نامی شخص کو قتل کیا, 2 شخصوں کو گرفتار کیا. نوفل نامی شخص ان کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا. قریش مکہ اور مشرکین عرب اور یہودیوں کو جیسی اس کی خبر ہوئی, انہوں نے پروپیگنڈا کر کے اور مختلف پرفریب طریقوں سے عوام میں اسلام اور مسلمانوں اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے سلسلے کو بدنام کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی اور پوری قوت لگا دی کہ نعوذ باللہ مسلمان حرمتوں کو مال کر رہے ہیں, حدود توڑ رہے ہیں اور مقدس و محترم چیزوں کی توہین کر رہے ہیں, اور اس طرح ان کو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا گویا ایک نہایت ہی ذری موقع ہاتھ لگ گیا, اور اس کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. لہذا ان کے اس طرح کے طوفان کھڑا کر دینے اور مسموم اور زہر آلود فضا قائم کرنے کا نتیجہ ہوا کہ جب عبداللہ ابن جہش اور ان کے ہمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام, کہ میں نے تمہیں ماہ محرم میں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا. اس طرح فرما کر خفگی کا, اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, اور جو قیدی انہوں نے قید کر کے لایا تھا اور جو مال غنیمت تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا معاملہ موقوف رکھا. اور اسی طرح دیگر مسلمانوں نے بھی اس سریہ یعنی حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان کے ہمراہیوں کو ترچھی نگاہ سے دیکھا اور ان کی سرزنش فرمائی. چنانچہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہی اس پر انتہائی نادم و پشیماں ہوئے اور اپنی ہلاکت محسوس کرنے لگے. سردد ہو گئی. بس اسی کو دلیل بنا کر ان ظالموں نے ہنگامہ کھڑے کر دیا اور اس ٹوٹی ہوئی جماعت اور ان ستم زدہ جماعت پر پھر سے دوبارہ پہاڑ ٹوٹ گئے. لیکن قربان جائیے, ان سچے وفاداروں کی خالص نیتی کسی اور پر تو مخفی ہو سکتی ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اس کی حقیقت سے ناآشنا و ناواقف ہو سکتی ہے کہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید اور دلوں کے راز سے ناواقف ہوتے. لیکن عرش بری, عرش معلیٰ پر متمکن ذات سے یہ چیز مخفی نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پرے عرش بری سے اس پر اپنا حاکمانہ عادلانہ فیصلہ نازل فرمایا. ایک ایسا فیصلہ نازل فرمایا کہ جس میں ایک طرف نہایتی حکیمانہ عدل اور انصاف پر مبنی مقدس اقدار و حرمتوں کا پاسبان حکم ہے, تو وہی دوسری طرف ظالموں کی ظالمانہ کارستانیوں اور ستم ظرفیوں کا تذکرہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان کے ہمراہیوں نے جو قیدی لائے اور جو مال غنیمت انہوں نے حاصل کیا اس کو قبول فرمایا, اور پھر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے ذریعے ان کو مصدع سنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے, اللہ کی رحمت ان کے منتظر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام, وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یوں آیا ہے کہ حرمت والے کل 4 مہینے تھے, ایک محرم, دوسرے رجب, تیسرے ذی القعدہ اور چوتھے ذی الحجہ. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے کہ ان مہینوں کی حرمت آج بھی ویسی باقی ہے جیسے ابتدا میں تھی, لیکن دیگر جمہور ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی آیت وقاتل المشرکین کافۃ کہ تمام مشرکین سے لڑیے, اور ایسے ہی وقاتل المشرکین حیث وجدتموہم, ان آیات کی بنیاد پر یہ آیت منسوخ کر دی گئی, اور اب ہر ماہ میں کہاں کہ جنگ کرنا جائز ہے. یہ جمہور کا مسلک بتلایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے سلسلے میں, کہہ دو کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. اور پھر فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ, کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا, والمسجد الحرامی, اور ایسے ہی
مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور جو مسجد حرام کے رہنے والے ہیں، ساکنان حرم ہیں، ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا اکبر عند اللہ، اللہ کے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، اس سے بڑے گناہ تمہارے یہ گناہ ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے سے روک رہے، دوسرے خود اللہ کا انکار، اللہ کا کفر، اور تیسرے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے کا یہ تمہارا ارتکاب اور تمہارا جرم، اور ایسے ہی خانہ کعبہ اور حدود حرم میں رہنے والے جو اہل ایمان تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ تمہارے وہ جرائم ہیں، جو یہ تمہارے وہ گناہ ہے جو اس گناہ کے مقابلے میں اللہ کے پاس انتہائی سنگین ہے، انتہائی بھیانک ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، کہ فتنہ کہا کہ اللہ کے پاس قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنے کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہا کہ فتنے سے مراد کفر ہے، کہ کفر اللہ کے پاس بڑا ہے، کہ یقیناً قتل کی سزا وہ بھی خطرناک سزا ہے لیکن کفر کی سزا دائمی اور کفر، اور دوسرے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کے دین کی وجہ سے آزمانا، ان کو تکلیف دینا، امتحان میں مبتلا کرنا اور ان کو ستانا، یہ حرمت والے مہینے میں قتل سے بھی زیادہ سنگین اور بھیانک ہے۔ کافروں کی حقیقت اور ان کی بدنیتی کا تذکرہ کیا کہ وہ تم سے برابر برسر پیکار رہیں گے، وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے، وہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم، جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر دے، جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے نہ ہٹا دے۔ ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، ارتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے منحرف ہو جائے، جو اپنے دین سے پھر جائے اور اسی پر اس کو موت آ جائے، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی حبط ہوں گے، دنیا میں بھی ضائع ہوں گے اور آخرت میں۔ دنیا میں حبط ہونے سے مراد مرتد کے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا، ایسے ہی وہ مسلمانوں کو جو فائدے ملنے والے ہیں وہ ان تمام فائدوں سے محروم ہو جائے گا، ایسے ہی وہ کسی کا اگر وارث بنتا ہے اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، اگر وہ اپنی مسلمان بیوی کے اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ایسے ہی وہ قتل کا مستحق ہوگا اگر اسلامی حکومت ہے۔ تو یہ تمام دنیاوی اعتبار سے اس کے اعمال حبط ہونے اور ضائع ہونے کی شکلیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا، اور پھر فرمایا کہ والآخرہ، ایسے آخرت میں بھی، تو کہ اگر کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تو حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد فرماتے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ کہاں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے۔ اور پھر اللہ نے مختصر فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہاش اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمیں ہمارے اس سفر میں اجر ملے گا، اس پر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا؟ تو اللہ نے آیت نازل فرما کر گویا ان کو اس کی خوشخبری سنا دی کہ تم نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، اس کا تمہیں اجر ضرور ملے گا، اگرچہ تم سے ایک انجانے میں خطا ہو، سرزد ہو گئی، لیکن تمہیں تمہاری خالص نیتی اور تمہارے مجاہدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح اندازہ لگائیے کہ ان بے کسوں، ان مجبوروں اور ان ستم زدہ جنہوں نے مدتوں ان کے ظلم سہے اور ابھی بھی سہ رہے تھے، ان سے ایک انجانے میں خطا ہوئی، انہوں نے اس کی وجہ سے ایک زہر آلود اور مسموم فضا اس کے لیے تیار کر دی، اور خود حرم محترم کے پردوں میں بیٹھ کر جو ظلم ڈھا رہے تھے اور جو ستم انہوں نے ڈھائے کہ انہوں نے نہ اخلاق کو اخلاق سمجھا اور نہ انہوں نے ظلم کو ظلم سمجھا، نہ انہوں نے حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھا، نہ دین اور عقیدے کی انہوں نے کبھی کوئی قدردانی کی، یہ سب انہوں نے کیا، اور ادھر مسلمانوں سے ایک انجانے میں خطا ہوئی تو اس پر یہ طوفان کھڑا کر دیا۔ دنیا والوں کے آنکھوں میں تو وہ دھول جھونک سکتے اور دنیا والوں کے نگاہ پر تو پردہ ڈال سکتے، لیکن اللہ کی ذات عالی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے واقف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حقیقتوں کو سامنے لایا، یہ تمہارا ستم اور یہ تمہارا ظلم، اس پر تمہاری نگاہ نہیں جاتی کہ یہ تمام باتیں اللہ کے پاس شہر حرام میں جنگ کرنے سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے۔ اس طرح لوگ ظلم ڈھاتے ہیں
اور ستم پر ستم کیے جاتے ہیں، لیکن جو مجبور اور بےکس ہوتے ہیں اور ستم زدہ ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے، جانے انجانے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے، رائی کو پربت بنانا اور ذرے کو پہاڑ بنانا ان کا کام ہوتا ہے۔ مکے والوں نے بھی اسی طرح کیا، اور آج بھی یہی دنیا والے جو ظالم ہیں، سرکش ہے، آج وہی کام انجام دے رہے ہیں۔ آج امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یا دنیا کی جو سپر طاقتیں ہیں جو ظلم ڈھا رہی ہے مسلمانوں پر، مجبوروں بے کسوں پر، اور اگر مجبوروں اور بے کسوں کی طرف سے کوئی ان کے اپنی طاقت کے مطابق کوئی ہلکا پھلکا کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی کارروائی وہ کرتے ہیں اپنے طاقت کے مطابق، تو وہ اس کو اچھالتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظالموں کا ہمیشہ یہ ظالمانہ رویہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ينظر احدكم القزعة في عين اخيه وينسى جزعه في عينه، کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ کا ان کو تنکا بھی نظر آتا ہے، لیکن اپنے آنکھ میں کوئی اگر بڑا شہتیر بھی ہو تو اس کو وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح ایمان عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔